اس دن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا یہ 70,000 پوائنٹ کراس کر جائے گی۔ افغانستان جس میں اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں، جس کے اکاؤنٹ فریز پڑے تھے، اس کا روپیہ اگر 88 تک سروائیو کر سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں پاکستان میں اس وقت جو وفاقی حکومت کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہم اسٹیٹ بینک بھی اور نیشنل بینک بھی ان دونوں اپیلوں کو سپریم کورٹ سے وڈرا کرے گا۔ یہ جو فرق ہے بٹوین دا انٹر بینک اینڈ دی اوپن مارکیٹ، جب یہ اگر ڈالر فار ایگزامپل 200 روپے پہ آ جاتا ہے یا اس سے کم بھی ہو جاتا ہے، تو یہ جو فرق ہے یہ بھی آپ کو کم ہوتا ہوا دکھ رہا ہے نیئر فیوچر میں۔ اور فائنلی یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ڈالر کو آپ کہاں پر اسٹیبل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، 200 سے اوپر یا نیچے؟ دیکھو ڈالر میں جو اس وقت بڑی وجہ ہے وہ افغانستان ہے۔ یہ ڈار صاحب سے میں نے میٹنگ میں بھی کہا تھا، لیٹر بھی لکھا تھا کہ پاکستان کے اس وقت 2 ارب ڈالر ماہانہ جو ہے وہ افغانستان جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا۔ اس وقت جو ان پہ اکنامک سیکشن لگی ہیں، ان کے اکاؤنٹ فریز ہوئی ہوئے ہیں، اور پورا اپنا فارن ایکسچینج وہ پاکستان سے پورا کر رہے ہیں۔ ہم ڈالر میں امپورٹ کرتے ہیں، وہ پاکستانی روپے میں لے جاتے ہیں۔ پھر ہماری حکومت نے 2 ارب ڈالر کا ان سے معاہدہ کیا تھا، اپنا سبزیاں، فروٹ اور کوئی بہت ضروریاتی زندگی چیزیں جو ان سے منگوانے تھی ڈیوٹی فری کر دی تھی تاکہ پاکستانی امپورٹر کو پاکستانی کرنسی کے بدلے مل جائے، لیکن انہوں نے اس کے جو ٹریڈر ہیں وہ پاکستانی کرنسی ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ وہ ہمارے امپورٹر کو کہتے ہیں یا دبئی میں حوالہ ٹریڈر سے ہمیں پیسے دیں درہم یا پھر پاکستانی مارکیٹ سے ڈالر ہمیں رہتا۔ تو یہ اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے جو کہ پاکستان میں، کیونکہ جو والیوم ہے فری مارکیٹ کا ٹوٹل ہے ہی 10 سے 15 ملین کا، تو وہ 20 ملین 25 ملین پر ڈے وہ خریدار بیٹھے ہیں۔ کافی پچھلے ہفتوں میں اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ خصوصی مشاورت اور ان کے ساتھ فیوچر روڈ میپ ڈسکس کیے گئے۔ سود کے خاتمے کے لیے حکومت نے عملی اقدام شروع کر دیے ہیں، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اللہ سے جنگ نہیں کریں گے۔ یہی پاکستان کی جو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ رقم کی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دیکھیں اس کو پاکستان کو بہت جلد ملا ملے گا، اس سے کئی گنا زیادہ انویسٹمنٹ آگی اور پاکستان کو بزنس بھی ترقی کرے گا۔ اور جس سے یہ 100% اس پر عمل ہو گیا تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کی تاریخ بدل جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے کہ ملک میں ایسے لوگ ہیں وہ ابھی بھی انویسٹ کر رہے ہیں، اور ان کی ہمیں اور سپورٹ کرنی چاہیے۔ امیجن کریں کہ اگر ہم یہ مسئلے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہیں کہ جس کے لیے راکٹ سائنس چاہیے۔ یہ تو سارے بڑے نارمل طریقے سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں، آپ پولیٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے۔ بنگلہ دیش جس کے روپیہ 95 پہ ہے، انڈیا جس کا روپیہ جو ہے 72 پہ ہے، ہمارا روپیہ تو بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے۔ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب کو نظر آ رہی ہے، تو ہم نے بھی حقوقی کر کے ایکسپورٹ بڑھانے کے چکر میں اپنے روپے کو ڈیویلیو کیا، اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا جان بوجھ کے ڈیویلیو کیا ایکسپورٹروں کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن اس کا میں کہتا ہوں اگر 1000 روپے کا بھی کر دیں گے تو ایکسپورٹ آپ کی وہی رہنی ہے، کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ 5 سال کے عرصے میں اس کو سودی نظام سے پاک کیا جائے، چونکہ یہی قرآن و سنت کا بھی یہی حکم ہے۔ تو کافی پچھلے ہفتوں میں اس کے اوپر تفصیل سے ڈسکشن ہوئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ خصوصی مشاورت اور ان کے ساتھ فیوچر روڈ میپ ڈسکس کیے گئے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو 2013 اور 18 کے درمیان کافی حد تک جو اسلامی بینکنگ نظام ہے اس کو آگے بڑھایا گیا۔ ایک اسپیشل کمیٹی بھی اس وقت قائم کی گئی، اور اس میں جید علماء اور مولانا تقی عثمانی جیسی شخصیات شامل تھیں۔ تو اس نے اپنے کافی کام کیا، اور ملک میں کافی اسلامی جو بینکنگ کا نظام ہے اس میں پیش قدمی ہوئی۔ پچھلے چند سالوں سے یہ کام اس سپیڈ سے نہیں آگے گیا، اور اب یہ جب فیصلہ آیا تو حکومت پاکستان کے علم میں تھا کہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے نیشنل بینک نے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل دائر کی۔ چونکہ یہ ایک شرعی اور قرآنی حکم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ سب سے جو ہماری ترجیح اور جو ہمارے لیے جو فیصلوں کرنے کا معیار ہے وہ قرآن و سنت ہے، تو اس کی روشنی میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اجازت سے اسٹیٹ بینک گورنر صاحب کی مشاورت سے
मैं पाकिस्तान में इस वक्त जो वफाकी हुकूमत की तरफ से ऐलान कर रहा हूं कि हम स्टेट बैंक भी और नेशनल बैंक भी इन दोनों अपीलों को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करेगा। बल्कि जब से मुशर्रफ साहब गए हैं ये मार्केट डिप्रेशन में चल रही है और इसको लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसको नजर नहीं आई। इसको छोटी छोटी ग्रोथ्स आती हैं, ऊपर नीचे होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर आप अपने क्लैरिटी दे दें, विजन एक दे दें, तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट तो लीड करेगी आपकी टर्न अराउंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, सियासी चैलेंजेस की वजह से फाइनेंशियल सिस्टम्स जो हैं वो कहा जा सकता है कि संजीदा मसाइल का शिकार हैं और जो करेंसी है दैट हैपन्स टू बी ऑन द टॉप। पाकिस्तानी करेंसी को कंट्रोल करने के लिए डार हैज़ टेकन अ नंबर ऑफ स्टेप्स। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मलिक बोस्तान साहब से कि जो मेजर्स इसहाक डार साहब ले रहे हैं वो कितने लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, उसका फ़ायदा जो है वो पाकिस्तानी मईशत को किस हद तक होगा या नहीं होगा। प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब से, फॉर्मर एडवाइज़र टू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लिए, और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज के फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं। वो हमें तफसील से समझाएंगे कि मौशी उफक पर जो चैलेंजेस हैं उसको निपटने के लिए गवर्नमेंट को क्या कुछ किया जाना चाहिए। लेकिन पहले बातचीत करते हैं मलिक बोस्तान साहब से। मलिक साहब, वेलकम टू द शो। ज़रा फरमाइएगा मलिक साहब कि डार साहब ने जो मेजर्स लिए हैं उससे आपको किस हद तक लगता है कि जो डॉलर है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा, डॉलर वाकई 220 से नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये भी फरमाइएगा कि जो सूद की मईशत है उसको ख़त्म करने का भी जो है वो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया है। आप इसको कितना मुनासिब या कितना सियासी फैसला समझते हैं? ये बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट थी, तजवीज़ थी, जो उस पर अमल किया तो ये बहुत अच्छी असर पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बड़े पैमाने में लोग जो है तकरीबन 188 फ्लाइटें डेली पाकिस्तान से जाती हैं, जिसमें से 50 दुबई और 50 सऊदीया जाती हैं, बाकी दूसरी कंट्री में जाती हैं। तो वो मिलियन ऑफ डॉलर जो है रोजाना जो है ये फ्लाई हो जाता है, और उसमें $10,000 लिमिट थी और हमने कहा जिसको 5,000 का 50% ये डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह रोजाना जो $10,000 एक वक्त में खरीद सकता था उसको 5,000 कर दी गया। तो ये ऐसे मकसद यही था कि फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान के रिजर्व बिल्ड हो जाए। डॉलर की डिमांड जो इसको बहुत ज्यादा बढ़ी और सप्लाई कम होती जा रही है दिन ब दिन। तो ये उसी के सिलसिले में इसी तरह क्रेडिट कार्ड का हमने रिक्वेस्ट की थी कि उसमें अभी कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहे कोई आदमी बैठे बिठाए $1 लाख फाइल ट्रांसफर करना ऐसे है जैसे मिनटों में, और आप पलक झपकते हो जाता है। तो इस पे भी आप लिमिट लगाएंगे, इसको वो आपने बिल्कुल ही इधर से आप इक़दाम करते हैं, उधर से आपने रास्ते खुले छोड़े हैं, इसको भी जो है इन रास्तों को बंद करने की जरूरत है। तो मैं समझती इससे डिमांड कम होगी, रुपया भी मुस्तहकम होगा, और जो सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान की बरकत भी शुरू हो जाएगी। जो जैसे कि आपने कहा है कि सूद के खात्मे के लिए हुकूमत ने अमली इक़दाम शुरू कर दिए हैं, तो ये उन्होंने कहा है कि हम अल्लाह से जंग नहीं करेंगे, और यही पाकिस्तान की जो मैं समझता हूँ ये तारीख रकम की है, और अल्लाह ताला से देखें इसको पाकिस्तान को बहुत जल्द सिला मिलेगा, और इससे कई गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान को बिजनेस भी तरक्की करेगा। और जिससे ये 100% इस पर अमल हो गया तो पाकिस्तान की मैशत, पाकिस्तान की तारीख बदल जाएगी। अच्छा मलिक साहब, ये फरमाएं कि 21 नवंबर को जो है मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं, और उन्होंने आने से पहले 3-4 अनाउंसमेंट कर दिए हैं। एक तो रिफाइनरी के प्रोजेक्ट के लिए फाइनली अब सऊदी अरब ने कह दिया है कि $10 अरब से ये जो रिफाइनरी प्रोजेक्ट पे कई सालों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था अब मैं इसका इफ्तिताह करके जाऊंगा। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए होती है, प्लेसमेंट की फैसिलिटी चाहिए होती है, उसके लिए भी कोई $2 अरब के इजाफे की तवक्को है, जिसको सऊदी अरब ने इन प्रिंसिपल एग्री कर लिया है। इसके अलावा चाइना से जो भी बातें हुई हैं $10 अरब का जो KCR का प्रोजेक्ट है और जो ML1 का प्रोजेक्ट है, उसमें भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी लॉन्ग टर्म हैं, बट इनिशियली इस वक्त जो पाकिस्तान की ज़रूरत है मलिक साहब वो ये है कि 5 दिसंबर को 2.87 अरब के जो बॉन्ड्स हैं वो मैच्योर होने जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि जो हालात हैं वो डार साहब ने कंट्रोल कर लिए हैं और ये 5 दिसंबर को पाकिस्तान में कोई बड़ा मसला नहीं खड़ा होगा? मैंने वो तो अरेंजमेंट हो चुके हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा। और जो आपने चाइना और सऊदीया की बात की है, ये हकीकत है। चाइना और पाकिस्तान, सऊदीया
دونوں پاکستان کے بڑے اچھے مخلص دوست ہیں اور پاکستان کے ہر مشکل میں آپ دیکھا انہوں نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا ہے. ابھی بھی انہوں نے اگر ہاتھ نہیں پکڑتے تو آج پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا. انہوں نے رول اوور بھی کیے, پھر اس کے جو ہے ڈیفر پیمنٹ بھی کی, اور ابھی اسی سلسلے میں وزیر اعظم صاحب جب گئے تھے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی کتنی قدر کرتے ہیں. انہوں نے ان کو گاڑی خود ڈرائیو کر کے لے گئے. تو یہ ایک بہت بڑا آنر کی بات ہوتی ہے. ایک کراؤن پرنس جو کہ امریکہ جیسے صدر کو گھاس نہیں ڈالتا, جب اپنے ہمارے پرائم منسٹر کو جس نے عزت دی ہے اور پھر وعدہ کیا ہے کہ سرکاری دورے پہ میں آؤں گا, یہ بہت بڑی بات ہے. عمران خان صاحب کے دور میں انہوں نے یہی کیا تھا. بیڈ لک, بدقسمتی کہ ان کی غلط فہمیاں پیدا ہوئی, OIC کا نعرہ لگا کے محمود قریشی صاحب نے ان کو ناراض کر دیا, اور وہی پروجیکٹ جو تھے وہ یوز ہوئے تھے. اب ان کو ایگریمنٹ کی شکل میں اناؤنس کیا جائے گا, اور یہ پاکستان کی بڑی خوش قسمتی ہے. پاکستان میں سو 5 آئل رفائنری, حالانکہ 12 آئل رفائنری کی ضرورت ہے, اور بڑے پیمانے میں پاکستان اپنی ضرورت پوری کر کے اس کو ایکسپورٹ بھی کر سکتا ہے. تو یہی سعودی عرب کی بھی یہی ہے کہ وہ پاکستان کو اہمیت دے رہا ہے, اور اس میں جو ہے پاکستان کی پالیسیاں بن چکی ہیں. یہ پاکستانی سے چائنا اور سعودیہ جو انویسٹمنٹ لائے گا, لیکن انہوں نے دونوں اس کے ساتھ پاکستان کو یہ بھی کہا ہے کہ آپ اپنے سیاسی معاملات کو درست کریں اور ٹیبل ٹاک کر کے ڈیڈ لاک کو ختم کریں, اور پاکستان کو, تاکہ ہم معیشت کو نہیں ڈوبنے دیں گے. ہمارے بڑی سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. ہماری دلی خواہش ہے کہ پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے اور اس کو قرضوں سے چھٹکارا حاصل اور بھیک مانگنے سے چھٹکارا حاصل ہو. لیکن صاحب آخر میں یہ فرمائیے کہ ڈار صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ڈالر ہے اس کی قیمت 200 روپے سے کم بنتی ہے, اور یہ تو اخباری خبر ہے, مگر پرائیویٹلی وہ بہت زور دے کر کہتے ہیں کہ بہت زیادہ اوور ویلیو کیا ہوا ہے ہم نے, اور اس کی میرٹ پہ پرائس 190 کے آس پاس ہے. آپ اس بات کو سبسکرائب کرتے ہیں؟ آپ کے خیال میں یہ بات کتنی مناسب ہے؟ نہیں, بالکل ہی مناسب ہے. اس کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے بحث کرنے کو تیار ہوں, فکر دینے کو تیار ہوں, لیکن ہمیں اتنے زیادہ لمبی بحث کرنی. ہماری جو چھوٹی سی بحث ہے جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ افغانستان جس میں اکنامک سیکشن لگی ہوئی ہیں, جس کے اکاؤنٹ فریز پڑے تھے, اس کے روپے اگر 88 تک سروائیو کر سکتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش جس کے روپیہ 95 پہ ہے, انڈیا جس کا روپیہ جو ہے 72 پہ ہے, تو ہمارا روپیہ تو بہت زیادہ انڈر ویلیو ہے. یہ تو ایسی کی حقیقتیں ہیں جو کہ سب کو نظر آ رہی ہیں. تو ہم نے بھی وقوفی کر کے ایکسپورٹ بڑھانے کے چکر میں اپنے روپے کو ڈیویلیو کیا, اور اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں تھا جان بوجھ کے ڈیویلیو کیا ایکسپورٹروں کو خوش کرنے کے لیے. لیکن اس کا میں کہتا ہوں اگر 1000 روپے کا بھی کر دیں گے تو ایکسپورٹ آپ کی وہی رہنی ہے, کیونکہ ایکسپورٹ کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. آپ امپورٹ کر کے ری ایکسپورٹ کرتے ہیں. جب آپ مہنگی امپورٹ کریں گے تو سستی امپورٹ سے تو آپ رہے. تو یہ تو بیوقوفوں والا خواب ہے جو آپ دیکھتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ آپ اپنے ایگریکلچر کو بوسٹ کریں. ابھی اس وقت $14 ارب ہمارے ایگریکلچر کا آ رہا ہے, 40 ارب ڈالر انرجی پہ خرچ ہو رہا ہے, تو ہم کہاں سے ترقی کریں گے؟ ان چیزوں کو ہم نے مینیج کرنے اور اپنی زراعت کو کم از کم اپنے پاؤں پہ کھڑا کر لیں اور خود کفیل ہو جائے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اس طرح اپنے انرجی بل کو کم کریں. تو پاکستان خود بخود اس میں سے, آپ حکومت نے دیکھا بہت بڑا فیصلہ کیا ہے جو کہ چائنا کے ساتھ سواپ یعنی کرنسی, لوکل کرنسی کے ساتھ انہوں نے ایگریمنٹ ہو گیا. ہماری $20 ارب جو ہر سال امپورٹ ہوتی ہے, تو ہماری یہ جو ہے $80 ارب جو امپورٹ بل ہے وہ $60 ارب پہ ہو جائے گا. اس طرح حکومت ایک اور فیصلہ کیا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں اس کا رزلٹ بھی آئے گا. رشیا نے پاکستان کو جو ہے سستا تیل, گیس دیں اور گندم دینے کی پیشکش کی ہوئی ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں ڈالر کی بجائے تو ہم کر نہیں سکتے, اور اس نے خود ہی پابندی لگا دی اپنے اوپر کہ میں روبل میں کروں گا. لیکن آپ چائنا اور رشیا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ چائنی کرنسی کو بطور ٹریڈ یوز کیا گیا, تو ہم نے یوان جو ہم نے معاہدہ کیا تو یہ ہمارے اسی کی ایک کڑی ہے. انشاءاللہ پاکستان کی جب ان کے ساتھ سیٹلمنٹ ہو جائے گی تو 15 سے 20 بلین ڈالر کے ہم گیس اور گندم اور یہ جو کروڈ آئل ہے وہاں سے اگر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, پاکستان کا $20 ارب کا کٹ یہ اور اڑ جائے گا, اور ہماری $40 ارب اگر بچتے ہیں تو ہماری ٹریڈ سرپلس جب ہوئے گا تو روپیہ خود بخود سرپلس میں چلا جائے گا. زبردست. ملک صاحب آخر میں یہ فرما دیں کہ یہ جو نومبر کے مہینے سے بہت لوگ ڈرے ہوئے تھے, اب آج نظر آ رہا ہے کہ چیزیں کافی اسٹیبل ہو گئی ہیں, سیاسی اتنی زیادہ گرد نہیں ہیں, چیزیں سیٹل ہو گئی ہیں. آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اب چونکہ چیزیں کنٹرول میں آ گئی ہیں تو معاشی معاملات بھی جو ہے وہ ڈار صاحب سنبھال لیں گے, کنٹرول کر لیں گے. جی بالکل, یہ میں سمجھتا ہوں سیاستدانوں کا, جیسے پہلے کہ چائنا اور سعودیہ بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاستدانوں کو ٹیبل ٹاک کریں, ان کو بٹھائیں اور ایک کسی بھی نقطے پہ متفق ہو کہ سیاسی استحکام ہوگا تو آپ کو معاشی استحکام آئے گا.
ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आया है। ये बड़ी खुशखबरी की बात है, हालांकि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई। उसकी वजह ये है कि जहाँ इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर उसके बाद उन पर हमला हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान बड़े हादसे से बच गए और पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह सोशल मीडिया के जरिए आई ब्रेड वार और लोगों के दिलों में पाकिस्तान और आवाम और फौज के खिलाफ नफरत उंडेर रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी फौज से बड़ी मोहब्बत करती है। वो दुश्मन की इस चाल को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की फौज है तो पाकिस्तान है, उसी के दम से पाकिस्तान कायम है। तो ये उनका मंसूबा नाकाम हो गया। आवाम हमारी जो इमरान साहब का उसमें बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। तो वो एक बड़े मकबूल लीडर हैं वो, लेकिन उनके लिए भी ये है कि वो अपने आप को अपने अदारों के बजाय आस्तीनों में उनके सामने जो इर्द गिर्द दुश्मन है उनके इर्द गिर्द ऐसे अपने एजेंडे को घुसेड़ दिए जो बदगुमानी पैदा करके अपने अदारों को और हुकूमत और इस तरह के जो उंगलियां उठाई जा रही हैं, इसमें अगर वो बैठ के इसका तदारक करें, उन लोगों के तक पहुंचे जो ये साजिश करके सियासतदानों को, फौज को और अवाम को लड़ाना चाहते हैं। अच्छा मलिक साहब, आखिर में ये फरमा दें कि ये जो फ़र्क है बिटवीन द इंटर बैंक एंड द ओपन मार्केट, जब ये अगर डॉलर फॉर एग्जांपल 200 रुपये पे आ जाता है या उससे कम भी हो जाता है, तो ये जो फ़र्क है ये भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है नियर फ्यूचर में? और फाइनली ये भी ज़रूर बताइएगा कि डॉलर को आप कहाँ पर स्टेबल होते हुए देख रहे हैं, 200 से ऊपर या नीचे? देखो, डॉलर में जो इस वक्त बड़ी वजह है वो अफगानिस्तान है। ये डार साहब से मैंने मीटिंग में भी कहा था, फिर उनको मैंने एक लेटर भी लिखा था कि पाकिस्तान के इस वक्त 2 अरब डॉलर माना जो है वो अफगानिस्तान जा रहे हैं और हमारे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का। इस वक्त जो उन पर इकनॉमिक सेक्शन लगी है, उनके अकाउंट फ्रीज हुई हुए हैं और पूरा अपना फॉरेन एक्सचेंज वो पाकिस्तान से पूरा कर रहे हैं। हम डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, वो पाकिस्तानी रुपये में ले जाते हैं। फिर हमारी हुकूमत ने 2 अरब डॉलर का उनसे मुआहदा किया था, अपना सब्जियां, फ्रूट और कोई बहुत ज़रूरियाती ज़िंदगी चीज़ें जो उनसे मंगवाने थी ड्यूटी फ्री कर दी थी ताकि पाकिस्तानी इम्पोर्टर को पाकिस्तानी करेंसी के बदले मिल जाए। लेकिन उन्होंने उसके जो ट्रेडर हैं वो पाकिस्तानी करेंसी एक्सेप्ट ही नहीं करे। वो हमारे इम्पोर्टर को कहते हैं या दुबई में हवाला ऑपरेटर से हमें पैसे दें दिरहम या फिर पाकिस्तानी मार्केट से डॉलर हमें ब्लैक मार्केट से। तो ये इतनी बड़ी डिमांड है जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि जो वालियों में फ्री मार्केट का टोटल है ही 10 से 15 मिलियन का, तो वो 20 मिलियन 25 मिलियन पर डे वो खरीदार बैठे हैं। तो ये उन्होंने इस पाकिस्तान की मार्केट को, एक तो ये इनके पॉलिसी है, मैंने कहा कि इसको आप टोटली कैश डॉलर ट्रेड को पाबंदी लगाएं और उसको अफगानी और पाकिस्तानी रुपये में ट्रेड करें। तो डॉलर एक दिन में जो ऐलान करने और डॉलर एक दिन में 10 रुपये गिर सकता है। और इसी तरह उनको जो उनकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि सर्कुलर बल्कि निकाला है वो कि अपनी आवाम को कहा है कि आप जल्द से जल्द पाकिस्तानी रुपये को अफगानी में या फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट करने वाला है। हम उनके खिलाफ 5 लाख से ऊपर अगर किसी के पास पाकिस्तानी हुआ तो हम उसको खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस करें। उससे लोग खौफजदा होकर खरबों रुपया उनके पास पड़ा है। 1980 से लेकर अब तक वो सारा पैसा अपना पाकिस्तानी रुपये में रखते थे। तो अब उनको बड़ी तेजी के साथ वो उसको तब्दील कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है। रोजाना 30,000 लोग हमारे वहाँ जाते हैं और अगर 1,000 डॉलर भी लें 30 मिलियन डॉलर हमारा तो पिछली वहाँ चला जाता है। तो क्योंकि 1,000 डॉलर अलाउ है, तो मैंने कहा उनको आप पाबंदी लगाएं, उनको कहें एक तो वो ऐलान करें दोनों ममालिक के ट्रेडर हैं या अवाम है वो पाकिस्तानी अफगानी करेंसी पे कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, खुले करेंगे। और दूसरे जो अवाम है जहाँ से जो जा रहे हैं वो अफगानी लेके जाएं या पाकिस्तानी लेके जाएं। जब हमारा मायदा है इस चीज़ पे कि हम पाकिस्तानी और अफगानी एक्सेप्ट करेंगे, फिर डॉलर और ये रियाल और दिरहम मांगना समझ से बाला तर है। इससे पाकिस्तानियों का सारा बोझ पाकिस्तान पे आ गया। ज़बरदस्त। तो मलिक साहब, आपको ये डॉलर 200 रुपये से नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है? मैंने जो कहा 200 से भी नीचे जा सकता है, लेकिन ये पॉलिसियाँ हुकूमत ने करनी है, हमने तो करनी नहीं है। ये ऐसी पॉलिसी हैं जो मैंने बताई हैं, ये तो उन लोगों को भी नजर आ रही है, इनको नजर नहीं आती तो ले गया। ओके मलिक साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर सलमान शाह साहब, उनसे डिस्कस करेंगे मुआशियात और मुआशी चैलेंजेस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे मलिक बोस्तान। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि गवर्नमेंट को किस तरह के मेजर्स लेने चाहिए हैं डॉलर की उड़ान को रोकने के लिए। उन्होंने बताया कि ही हैज़ मेड अ नंबर ऑफ़ रिकमेंडेशंस, उन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो डॉलर जो है वो 200 रुपये से कम हो सकता है। उन्होंने तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान में जो करेंसी का क्राइसिस है उसकी बड़ी वजह जो है
وہ پاک افغان ٹریڈنگ ہے. پاکستان سے جو لوگ افغانستان جاتے ہیں وہ کم سے کم $1000 جو ہے وہ قانونی طور پر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اکارڈنگ ٹو ہم کم سے کم $30 ملین منتھ کا جو ہے وہ زر مبادلہ کا نقصان ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو نہ صرف پاک افغان ٹریڈ کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے بلکہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بھی جو ڈالر میں پرچیزز ہوتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب. ان سے سمجھیں گے تفصیل کے ساتھ کہ واٹ آر دا چیلنجز آن دا اکنامک فرنٹ اینڈ واٹ از نیڈیڈ ٹو بی ڈن بائی دی اسحاق ڈار گورنمنٹ. ڈاکٹر سلمان صاحب ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. شکریہ جی. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ موجودہ غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس میں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے چیلنجز جو ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں، اور ڈار صاحب نے ایسے میں ایک اناؤنسمنٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو سود کا نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ کانکریٹ میجرز لے گی، اور گورنمنٹ جو ہے اسٹیٹ بینک اور جو نیشنل بینک ہے اس نے جو اپیلیں دائر کی ہوئی ہیں وہ بھی واپس لے گی. آپ کو لگتا ہے کہ سو کوئکلی بہت بڑے ڈراسٹک میجرز لیے جا سکتے ہیں؟ آئی تھنک ایک تو بات یہ ہے کہ اسلامی نظام پہ ہم پچھلے 30 سال سے تقریباً کام کر رہے ہیں اور اس میں خاصی پروگریس بھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں پروگریس نہیں ہوئی. ہمارے اسلامک بینکس جو ہیں وہ خاصے بڑے ہو گئے ہیں، خاصے پروفٹیبل ہیں، اور آج اگر آپ کہیں تو آپشنز اویلیبل ہیں عوام کو اور انویسٹرز کو کہ اگر وہ چاہیں تو اسلامک بینکنگ وہ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ ڈار صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے کوئی ٹائم لائن نہیں دی. سو یہ نہیں ہے کہ یہ کل کچھ اس کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے اسی طرح یہ پروگریس کرتے جائیں گے، اور اس نظام کو پختہ کرنے کے لیے اقدام کرنے کی ضرورت ڈیفینیٹلی ہے. اور وہ ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس نظام کے پیچھے جو اکنامک ریسرچ چاہیے، جس قسم کی اس میں انوویشن آ سکتی ہے جو ہمارے ملک کی اکانومی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، اس قسم کی ریسرچ کی ضرورت ہے تاکہ ایک انکلوسیو بینکنگ کا نظام بنے جس میں آپ کے جو بینیفیشریز ہیں وہ عام لوگوں سے لے کے کمپنیز بھی ہوں، سٹارٹ اپس بھی ہوں، ایس ایم ایز بھی ہوں، تاکہ ایک پورا نظام اسلامک فائنینس کا بنے جو ڈیولپمنٹ بھی کر سکے اور ٹریڈ میں بھی وہ ہمیں مدد کر سکے. اور آئی تھنک کہ پوری دنیا میں یہ نظام کے اب خاصی اہمیت ہوتی جا رہی ہے. کیپٹل مارکیٹس میں سکوکس جو ہیں وہ بھی چل رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ اب اس کو آپ کو پروفیشنلی آگے لے جانے کا وقت ہے. اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہے، سب جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. مین رکاوٹ اگر ہے کوئی تو وہ یہ ہے کہ ہماری یونیورسٹیز اور ریسرچ کے جو ادارے ہیں انہوں نے کوئی خاطر خواہ ریسرچ اس ایریا میں نہیں کی. اور جو ہمارے مثلاً ایم بی اے پروگرامز ہیں، بزنس سکولز ہیں، اکنامک کے سکولز ہیں، ایون اسٹیٹ بینک کے بھی ادارے ہیں ریسرچ کے، انہوں نے کوئی خاطر خواہ قسم کی ریسرچ نہیں کی اور اس کی اشد ضرورت ہے. ادر دین دیٹ آئی تھنک ماحول ایسا ہے کہ اس میں اسلامک بینکنگ اور فائنینس خاصی ڈیولپ ہو سکتی ہے، پروگریس کر سکتی ہے، اور ایک دن آئے گا کہ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اسلامک فائنینس کے تحت ہی چلے گا. زبردست. یہ فرمائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ جو موجودہ چیلنجز ہیں آن دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ اور جو پیمنٹ ہے، اور خاص طور پہ جو 5 دسمبر کو بانڈز کی میچورٹی آ رہی ہے $2.87 بلین کے آس پاس یہ لائبلٹی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیلنجز جو ہیں وہ گورنمنٹ میٹ کر لے گی؟ دیکھیں، سب سے بڑا اگر اس وقت مسئلہ ہے ہمیں اکنامک مسئلہ، وہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے. اور وہ ہماری پولیٹیکل جو اس وقت پولرائزیشن ہے اور جس قسم کی ہمارا ایک قسم کی جنگ چل رہی ہے، پولیٹیکل جنگ چل رہی ہے،
وہ بہت مارکیٹس کو نروس کر رہی ہے. انویسٹرز سائیڈ لائن پہ ہو گئے ہیں. آپ کے ملک کے اوپر پوری دنیا کی نظریں آ گئی ہیں اور حالات اچھے نہیں ہیں فرینکلی اسپیکنگ. جس جگہ پہ ہم پہنچ گئے ہیں اس میں تو بہت تدبر کے ساتھ ہمیں پیچھے آنا پڑے گا. اور میرے خیال میں ہمیں اب ایک الیکشن کی طرف جلدی سے جلدی جانا چاہیے اور وہ اگریڈ پرنسپلز کے تحت ہم کر لیں تو بڑا اچھا ہوگا. نہیں تو یہ جو شو ڈاؤن والا معاملہ ہے یہ تو درست نہیں ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام از آن دی ورج آف another کلوجر اینڈ اے فنش. حالات بہرحال آن دا گراؤنڈ ایسے نہیں لگتے کہ پاکستان آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر آگے گزارا کر سکے. تو اگر گورنمنٹ یہی رہتی ہے اور آئی ایم ایف سے نیگوسیٹ کرنے ہیں تو وہ تو کم سے کم 3 سال 5 سال کا پلان دینا ہوگا اور اس کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو a government that has a long term mandate. So اس سچویشن میں سوائے الیکشن کے راستہ نہیں نظر آتا. بٹ یو تھنک کہ انٹرم گورنمنٹ جو 1 آدھ سال کی اگر ہو تو وہ چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہے، اس کے پاس مینڈیٹ قانونی طور پہ ہو سکتا ہے؟ آئی تھنک ایک چیز تو ہے کہ ہمارے پاس ایک ایگزسٹنگ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور وہ فعال پروگرام ہے، وہ چل رہا ہے، ابھی وہ بند نہیں ہوا. رائٹ. ٹھیک ہے، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ڈی ریل کر دیں اور جو بھی ہم کمٹمنٹس کر بیٹھے ہیں وہ ان پہ ہم پورا اترنے کے لیے کوئی انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. لیکن آئی تھنک حقیقت میں ہمیں وہ پروگرام کو مکمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ پولیٹیکل گورنمنٹ وہ فیصلے نہیں کر سکتی جو کرنے کی ضرورت ہے تو انٹرم گورنمنٹ کو تو کوئی پولیٹیکل کنسیڈریشنز اس طرح سے نہیں ہوتی اور وہ جو ہے وہ تو یہ اس کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کر سکتی ہے. اور بلکہ میرے خیال میں اگر 3 ماہ کے لیے انٹرم گورنمنٹ آ جائے تو اس 3 ماہ میں خاصی چیزیں جو ہیں جو کرنے والی ہیں وہ ہو جائیں گی اور ایک قسم کی اسٹیبلٹی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہوگی کہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو ہے وہ کانفلکٹ سے ہٹ کے کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف چلی جائے گی اور عوام کو موقع مل جائے گا الیکشنز میں اپنا رائے دینے کا. اور شرط اس کی یہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو نئی بھی گورنمنٹ آئے گی آئی تھنک کہ اس کو نہ صرف یہ کہ اس نے آئی ایم ایف پروگرام کو مکمل کرنا ہے، وہ تو ایک چھوٹی بات ہے. اصل چیز ہے کہ اس کو اکنامک ریفارمز جو ہیں، ایک ٹرانسفارمیشن چاہیے ہمیں اکانومی کی. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا ٹرانسفارمیشن ہے. دیکھیں اس وقت ہماری اکانومی جو ہے وہ ایک انورڈ لکنگ اکانومی ہے جو گلوبل مارکیٹس میں بالکل نان کمپیٹیٹیو ہے اور وہ امپورٹس کے اوپر ڈپینڈ ہے. اس کا بجلی کا نظام جو ہے وہ اس کی ترقی کو پاور نہیں کر سکتا. وہ بہت ایک فرسودہ نظام ہے، کرپٹ ہے، انفیشینٹ ہے، اس میں بہت گڑبڑ ہے. اور وہ نظام آپ جب تک ایک چینج نہیں کریں گے، ٹرانسفارم نہیں کریں گے، سستی بجلی کی طرف نہیں جائیں گے، رینیوبلز کی طرف نہیں جائیں گے اور ڈومیسٹک اس کو بجلی کو نہیں بنائیں گے تو آپ کی اکانومی اٹھ نہیں سکتی. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی حکومت کا ڈھانچہ جو ہے وہ سارا درست کرنا ہے، اس کے طریقہ کار درست کرنے ہیں، اس کو ڈی ریگولیٹ اکانومی کو کرنا ہے اور انسٹیٹیوشنز میں کیپیسٹی کریٹ کرنی ہے کہ وہ ایک گول کے تحت اکنامک گروتھ کی طرف جا سکیں. کیونکہ ہمیں اسٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامک گروتھ چاہیے. گروتھ اگر ہماری میرے خیال میں تو ہماری ڈبل ڈیجٹ گروتھ چاہیے، 10% سے اوپر گروتھ چاہیے سالانہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور ایک بہت لو بیس سے چل رہے ہیں. تو اس میں جمپ کریں گے جی ڈی پی میں ایک سسٹینڈ طریقے سے ریفارمز کے تحت کریں گے اور وہ بھی یہ ہے کہ پھر اگلے 10 15 20 سال اس ڈگر پہ چلیں گے.
تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے قوم کے لیے، لیکن بہت مشکل ہے. اس کے لیے بہت تیاری بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو اچھی لیڈرشپ بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو جو ہے اکنامک ڈیسیژن میکنگ میں مہارت چاہیے، آپ کو بہت سی چیزیں چاہیے، تو پھر جا کے یہ آپ ٹرانسفارمیشن کر سکتے ہیں. اب یہ باقی دنیا میں خاصے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے یہ ٹرانسفارمیشن کی ہے. رائٹ. سو ہم نے مہاتیر محمد کا سنا ہے، لی کوان یو کا سنا ہے، ڈینگ شوپینگ کا سنا ہے. یہ تمام لیڈرز نے یہ سارے کام کر کے دکھائے ہیں، صرف باتیں نہیں، ایکچوئل ریئلٹی میں کیا. سو اب وقت آ گیا کہ پاکستان میں ہم بات چیت سے ہٹ کے اب عمل کر کے دکھائیں، اور کم از کم جو ایسٹ ایشیا میں ریفارمز جس طریقے سے آئی تھیں اس طریقے کار کے اوپر چلیں اور ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نہیں تو آئی تھنک کہ اگر ہم نے درست سمت نہیں لی تو پھر ہمیں بہت شدید خطرہ ہے، ہماری ایگزسٹنس کو بھی خطرہ ہے، ہماری عوام کو خطرہ ہے، غربت بہت پھیل جائے گی، یہاں پہ بریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے سوشل آرڈر کا. تو آئی تھنک یہ خوفناک چیزوں سے اب ہمیں بچنا چاہیے. گریٹ. ڈاکٹر صاحب ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. وقفے کے بعد آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس وقت جو سب سے بڑا افریت ہے وہ مہنگائی کا ہے. مہنگائی اگر کنٹرول نہیں ہوتی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ لوگ سڑکوں پہ بھی آ سکتے ہیں، وائلنس بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے سمجھیں گے کہ کون سے معاشی چیلنجز ہیں جس کو ڈار گورنمنٹ نے اگر فوری ایڈریس نہیں کیا تو پاکستان مزید مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے. ناظرین، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا اور ایکسپلین کیا کہ پاکستان آج کل کس طرح کے مسائل سے دوچار ہے. ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا کہ اگر یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کو اس وقت مینیج نہیں کیا گیا اور ایک لانگ ٹرم رکھنے والی گورنمنٹ یا انٹرم گورنمنٹ آ کے فوری طور پہ وہ میجرز نہیں لیتی جس کی معاشی افق پر لینے کی ضرورت ہے، تو ایسے اسٹیپس کی غیر موجودگی میں جو مہنگائی ہے وہ مزید بڑھ سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں لوگ سڑکوں پہ آ سکتے ہیں اور حالات ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ شاید اس کو کوئی کنٹرول نہ کر سکے. سو ڈاکٹر صاحب، اف یو ور دیئر اینڈ یو ور ٹو کنٹرول اینڈ گیٹ ہولڈ آف دا سچویشن، تو مہنگائی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جس کو آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ایز اے فائنانس منسٹر؟ دیکھیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ کوئی شارٹ ٹرم سولوشنز اس طرح سے نہیں ہیں. مہنگائی کی وجوہات ہمیں پتہ ہیں. سب سے امپورٹنٹ وجہ مہنگائی کی جو ہے وہ انرجی کرائسس ہے جو پوری دنیا میں ہے، لیکن پاکستان میں وہ ضرورت سے زیادہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو انٹرنل نظام ہے وہ بھی بہت خراب ہے. اوپر سے انٹرنیشنل پرائسز بھی بہت زیادہ چل پڑی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایک فوڈ کرائسس بھی ہے اور فوڈ کی قیمتیں بھی بہت بڑھ چکی ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری جو اپنی اندرونی حالات ہیں، اکنامک ایشوز ہمارے سامنے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام جن کو قابو کرتی ہے، تو وہ قابو جب کرتی ہے تو وہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. سو اس میں یہ نہیں میں کہوں گا کہ کوئی کل آپ کوئی ایسی چیز کریں گے تو مہنگائی امیڈیٹلی کنٹرول میں آ جائے گی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر ہم یہ اپنی آئی ایم ایف پروگرام کے اوپر ٹکے رہتے ہیں، دوسرا ہم اپنے قرضوں کی ادائیگیوں کو مینیج کر پاتے ہیں، ایک قسم کی ری شیڈیولنگ کر سکتے ہیں، رول اوور جو کرنا ہے پرٹیکولرلی چین سے، سعودی عربیہ سے، یو اے ای سے اور دوسرے بائی لیٹرل جو لینڈرز ہیں ان سے ہم نے رول اوور کرانا ہے. بلکہ ان سے رول اوور کے علاوہ بھی اور مدد بھی، بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ بھی ہمیں چاہیے. تو پھر ہم آہستہ آہستہ جو باقی ریفارمز ہیں جس کو میں کیٹیگری دوں گا پروڈکٹیوٹی ریفارمز اور کمپیٹیٹیونیس ریفارمز، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے پروڈکشن کا، اس میں جو بھی اس وقت مسئلے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا بیوروکریٹک مسئلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو آبویسلی انٹرنیشنل
کے تحت جو ہماری اس وقت پرابلمز ہیں وہ تو ہے ہی ہیں، لیکن اگر اکانومی کو ہم ڈی ریگولیٹ نہیں کریں گے، اکانومی کو انویسٹمنٹ کی طرف نہیں اس کا رخ کریں گے اور انویسٹمنٹ کو پروموٹ نہیں کریں گے تو وہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ بڑھنے سے رکی رہے گی. اور اس وقت سلوشن سپلائی سائڈ کا ہے کہ ہم سپلائی کو کسی طرح بہتر کریں، اس کو آگمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ اندرون ملک چیزیں بنیں اور یہاں بھی کنزیومر اور ایکسپورٹ ہوں تاکہ ہمارا بیلنس آ سکے ان امپورٹس. سو اس کے لیے ایک ٹرانسفارمیشن پلان چاہیے جو میری نظر میں پاکستان کے جو ایڈوانٹیجز ہیں، جو اسٹرینتھس ہیں، اس میں ایک بہت بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ ہم دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے اور سب سے ینگ پاپولیشن ہے. ہماری جو یوتھ بلج ہے وہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا یوتھ بلج ہے اور اس کی وجہ سے ہماری جو ورکنگ ایج پاپولیشن ہے وہ بھی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی پاپولیشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں سے بہت بڑی مقدار میں شہروں میں آ رہے ہیں اور صرف ایک شہر میں نہیں آ رہے، وہ بہت سے شہروں میں، جتنے بھی ہمارے ملک میں شہر ہیں چھوٹے بڑے، وہاں پہ جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹرانسفارمیشن، ایک اسٹرکچرل چینج اکانومی میں آ رہا ہے کہ لوگ ایگریکلچر سے نکل کے اربن ایریاز کی اکانومی میں آ رہے ہیں اور اس کا ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ اس طرح سے ہم اٹھا سکتے ہیں کہ پورا ہر ایلیمنٹ، وہ ایگریکلچر ہو، خواہ وہ مینوفیکچرنگ ہو یا وہ سروسز سیکٹر ہو، ان تمام چیزوں کا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. نالج بھی ہوتی ہے جس میں ریگولیشن بھی ہوتی ہے، جس میں انفراسٹرکچر بھی ہوتا ہے، جس میں انپوٹس پاور، بجلی کا انپوٹس، پانی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لاجسٹکس چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹس کے لیے اور مارکیٹس کے لیے، اس کا انفراسٹرکچر، فائنینس کا انفراسٹرکچر ٹھیک کرنے کی، بینکوں کا جو ہم بات کر رہے تھے، ڈیولپمنٹ میں ان کا حصہ لینا اور اس طرح سے انویسٹمنٹ کو فروغ دینا، وہ بھی اس میں آتا ہے. تو بہت سی چیزیں جو ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے آپ کو پروونشل لیول اور پروونشل لیول سے فیڈرل لیول تک ایک کنسولیڈیٹڈ انٹیگریٹڈ طریقے سے ہمیں آگے چلنا پڑے گا، کیونکہ ہماری ایک ایک جو ڈسٹرکٹ ہے اور ایک ایک ڈویژن جو ہے وہ کئی چھوٹے ممالک کے برابر ہے اس کی سائز، اینڈ اس کو مینجمنٹ بھی چاہیے اسی طرح کی، اور مینجمنٹ چاہیے ان کی پروڈکٹیوٹی اور کمپیٹیٹیونیس کو بہتر کرنے کے لیے. اوکے ڈاکٹر صاحب I'm sorry I have to cut you here because پروگرام میں آخری 2 سے 2.5 منٹ پڑے ہیں اور مجھے آپ سے ایک امپورٹنٹ سوال پوچھنا ہے and that relates to the financial markets. People always comment کہ ثانی بھائی you always make negative things first and they say کہ ثانی بھائی look at the properties market that is booming. کراچی سے 95 کلومیٹر دور بحریہ کراچی 2 میں 80 گز کے پلاٹس لوگ 30 اور 32 لاکھ میں لینے کو تیار ہیں اور وہاں پہ سودے ہو رہے ہیں. اسی طریقے سے فائنینشیل مارکیٹ کے اندر 15-15.5% کے سود کے اوپر بہت بڑی کمیونٹی ہے جو پیسے لگا کے گھر بیٹھ کے اپنا گزارا کر رہی ہے. اینڈ وین یو لک ایٹ دا کیپٹل مارکیٹ پیپل سے ٹو می کہ بازار روز 300 400 500 پوائنٹ بڑھ رہی ہے، آپ کیوں اتنی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں؟ So help me out. I keep telling them, look at the bigger chunk, look at the 95% people who are on the street who are crying. So what is it جو مجھے اور آپ کو نہیں دکھ رہا ہے اور ان لوگوں کو دکھ رہا ہے and they are investing and these markets are doing well? دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ ملک میں ایسے لوگ ہیں وہ ابھی بھی انویسٹ کر رہے ہیں اور ان کی ہمیں اور سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو اور بہتر کرنا چاہیے. اور آپ امیجن کریں کہ اگر ہم یہ مسئلے جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، یہ کوئی ایسے مسئلے تو نہیں ہیں کہ جس کے لیے راکٹ سائنس چاہیے، یہ تو سارے بڑے نارمل طریقے سے آپ ان کو حل کر سکتے ہیں. آپ پالیٹکس ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. اگر آپ جس دن آپ نے ڈائریکشن ٹھیک کی
اس دن آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا یہ 70,000 پوائنٹ کراس کر جائے گی. یہ پھر یہاں کی مارکیٹ جو اس وقت پچھلے 5-10 سال سے ڈپریسڈ ہے، بلکہ جب سے مشرف صاحب گئے ہیں یہ مارکیٹ ڈپریشن میں ہی چل رہی ہے، اور اس کو لانگ ٹرم گروتھ اس کو نظر نہیں آئی. اس کو چھوٹی چھوٹی گروتھس آتی ہیں، اوپر نیچے ہوتی ہے، لیکن لانگ ٹرم گروتھ اگر آپ اپنے کلیئرٹی دے دیں، ویژن ایک دے دیں، تو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تو لیڈ کرے گی آپ کی ٹرن اراؤنڈ کو، کیونکہ وہ ایک دم انڈرسٹینڈ کر جائے گی کہ پاکستان اپنی پوٹینشیل کی طرف اب جانے لگا ہے. And despite So I that, think یہ تو اگر میرے پاس ہوتی یہ اتھارٹی تو نمبر 1 میں انویسٹمنٹ کے طور پہ میں اسٹاک مارکیٹ کو پختہ بناتا اور وہاں پہ کانفیڈنس کریٹ کرتا کہ پاکستان ایک بہت امیزنگ قسم کی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں. اس کی جو بیسک انگریڈینٹس ہیں گروتھ کے لیے سب کچھ ہے. مینجمنٹ کو ٹھیک اگر کر لیں تو حالات ہمارے بڑے اچھے ہو جاتے. پاکستان ایک وہ کمپنی ہے جس کو مینجمنٹ نے تباہ کیا. سو مینجمنٹ آپ کی جو ہے وہ ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہ کمپنی بڑی تیز چل سکتی ہے. okay, سو آئی great. تھنک کہ ہمیں ہوپ کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں سب پاکستانیوں کو مل کے آواز بلند کرنی چاہیے کہ انف از انف، اب پاکستان کی ترقی کریں اور پاکستان کو ڈیولپ کریں. اوکے، گریٹ ڈاکٹر صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہے ملک بوستان، اور مزید ہمیں جوائن کیا تھا ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب نے. دونوں نے تفصیل کے ساتھ بتایا کہ پاکستان میں جو اکنامک چیلنجز ہیں اس کے پیچھے کرنسی کرائسس ہے، اور جس کو مینیج کرنے کے لیے گورنمنٹ جو اسٹیپس لے رہی ہے وہ ناکافی ہیں. بیکاز سلمان شاہ صاحب نے فرمایا کہ چیلنجز جو ہیں وہ معاشی نہیں سیاسی ہیں، اور سیاسی افق کے اوپر اگر یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے، آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اور الیکشن کی ڈیمانڈ کے اوپر کسی فیصلے کا نہ ہونا ہے، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی بھی ایکسٹرنل ڈونر ہو، فرینڈلی کنٹری ہو، وہ پاکستان کو لانگ ٹرم ڈیٹ نہیں دے گا. بیکاز 5 سالہ قرضے کے لیے کم سے کم 5 سے 10 سال کا پلان دینا ہوتا ہے، جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے پاس 5 سے 10 سال کا مینڈیٹ ہونا چاہیے، جو کہ موجودہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. ہی واز آف دی اوپینین کہ گورنمنٹ اگر فوری طور پر الیکشن کا اناؤنسمنٹ کر دے تو 3 مہینے کے لیے جو گورنمنٹ آئے گی وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوگی کہ وہ کوئی لانگ ٹرم کمٹمنٹ کر سکے بنسبت اس کے کہ کوئی ایسی گورنمنٹ کے جس کے پاس 1 سال کا مینڈیٹ ہو. بیکاز جو 3 مہینے والی گورنمنٹ ہے وہ زیادہ پاور رکھتی ہے بنسبت ایسی گورنمنٹ کے کہ جو کسی ایک ٹرم کے 4تھے یا 5ویں سال کے اندر ہوں. سو واٹ ہی ریکمینڈڈ واز کہ سب سے بڑی ضرورت جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹیکل انسرٹینٹی کو ایڈریس کرنے کی ہے. دوسری چیز جو انہوں نے کہی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہے، اس کی ساری کنڈیشنز کو اگر پاکستان میٹ نہیں کرتا تو پاکستان کے مسائل جو ہیں وہ سنجیدہ ہو سکتے ہیں. آخر میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ پاکستان کے جو ریمیٹنسز ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے گورنمنٹ کو جو باہر رہنے والے پاکستانی ہیں ان کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے میجرز لینے کی ضرورت ہے کہ جس کی بدولت پاکستانیز جو ہیں وہ حوالہ اور ہنڈی کے ذریعے جو ہے وہ پیسے بھیجنا بند کر دیں. ناظرین، اس طرح کی بات چیت کا سلسلہ اگلے پروگرام میں بھی جاری رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.